the elections were not held in accordance with your own constitution. So far, that's what I've understood. ایک دو پوسٹ تو ہوتی ہیں unopposed ہو جاتے ہیں لوگ, سارے کے سارے unopposed آ گئے. یہ عجیب سا اتفاق ہے یا کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کو بلے کی واپسی کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت نہیں کرے گی. چاہتے ہیں انتخابات بغیر کسی رکاوٹ کے قانون کے مطابق ہوں. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی نے آئین کے تحت الیکشن نہیں کرایا. پی ٹی آئی کی آئین میں فیڈرل الیکشن کمشنر کا ذکر ہے. نتائج کا اعلان چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی نے کیا. صرف انہی کے دستخط ہیں. کیا پارٹی میں سب کا بلا مقابلہ متفق ہونا عجیب اتفاق نہیں؟ چاہتے ہیں آپ کا انتخابی نشان بنتا ہے تو آپ کو فوراً مل جائے. آپ تو وقت مانگ رہے ہیں جبکہ وقت کا ہی تو مسئلہ ہے. ریکارڈ پر تو کچھ نہیں کہ پشاور میں کس جگہ پارٹی الیکشن ہوا. پارٹی ارکان کو کیسے معلوم ہوا کہ ووٹ ڈالنے کہاں جانا ہے؟ نیاز اللہ نیازی نے کہا واٹس ایپ پر لوگوں کو بتایا تھا اور لوگ پہنچے بھی تھے. پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہ کرنے پر پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا. 16 جنوری تک جواب طلب. پی ٹی آئی نے درخواست میں موقف اپنایا. عدالتی احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن نے پارٹی سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی تحریک اور پاکستان برابری پارٹی سمیت 13 سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا. جے یو پی نورانی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. پاکستان مسلم لیگ جناح کو انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں لکھا متعدد شو کاز نوٹسز کے باوجود 13 سیاسی جماعتوں نے غیر سنجیدہ رویہ اپنائے رکھا. کاف لیگ نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی. چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہنگامی اجلاس میں فیصلہ. چودھری صالح حسین کہتے ہیں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر الیکشن میں مقابلے کے لیے تیار ہیں. ہمارے دیگر امیدواروں کے مقابلے میں نون لیگ نے ٹکٹ جاری کر دیے. اپنے امیدواروں کو دوہرے معیار کی نظر نہیں ہونے دیں گے. کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری دن. الیکشن کمیشن نے کاغذات واپس لینے کے وقت میں رات 9 بجے تک توسیع کر دی. این اے 242 پر عوامی نیشنل پارٹی کا شہباز شریف کی حمایت کا اعلان. ایم کیو ایم کے امیدوار مصطفیٰ کمال نے بھی اسی حلقے سے ٹکٹ جمع کرا دیا. این اے 265 پر شین سے محمود اچکزئی مولانا فضل الرحمان کے حق میں دستبردار ہو گئے. مولانا فضل الرحمان پہلی بار بلوچستان سے قومی اسمبلی کی کسی نشست سے انتخاب لڑ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں طلال چودھری اور دانیال عزیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے پارٹی کی قربانیاں دی ہیں. عائشہ رجب کے شوہر کے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں. اتنی بڑی جماعت میں کوئی ناراض ہوتا ہے اور کوئی راضی ہوتا ہے. دیگر جماعتوں سے منحرف ہونے والے امیدوار نون لیگ کا ہی ٹکٹ چاہتے ہیں. عدم اعتماد کے وقت ہونے والے وعدوں کو پورا کیا جا رہا ہے. الیکشن ٹریبونلز کے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹس میں اپیلوں کی سماعت. بانی پی ٹی آئی نے N89 اور 122 میں کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. شاہ محمود قریشی اور سنم جاوید کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی سماعت. پشاور ہائی کورٹ کے بینچ کی پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل سننے سے معذرت کر لی. ججز نے ریمارکس دیے ہم ٹریبونل کے جج رہے ہیں, اس اپیل کو نہیں سن سکتے. پیپلز پارٹی نے وسطی پنجاب سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا. راجہ پرویز اشرف N52, ندیم افضل چند N82, قمر زمان کارا N65, امتیاز صفدر وڑائچ N77, چودھری منظور احمد N131 اور N49 اٹک سے خرم شہزاد پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے. جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. مظاہر نقوی کے وکیل خواجہ حارث نے جواب میں کہا کونسل صرف سپریم کورٹ حاضر سروس جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے.
ریٹائرڈ جج کے خلاف نہیں، اٹارنی جنرل نے کہا عافیہ شہر بانو کیس کے فیصلے پر ہم اپیل دائر کر رہے ہیں، اگر آج کونسل کارروائی ملتوی کرتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ شہر بانو کیس میں 2 ججز نے فیصلہ دیا تھا کہ آرٹیکل 209 کے تحت ریٹائرڈ ججز کے خلاف کونسل کارروائی نہیں کر سکتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی 15 فروری تک ملتوی کر دی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفی منظور کر لیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے آئین کے آرٹیکل 179 اور 206(1) کے تحت استعفی دیا۔ صدر مملکت نے جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفی وزیر اعظم کی سفارش پر منظور کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کو اکتوبر میں چیف جسٹس بننا تھا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت سے چلایا جا رہا ہے، انہیں فورن فنڈنگ ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں ماہرنگ بلوچ بھارت کی زبان بول رہی ہیں، انہیں برداشت کرنا ہماری فراخ دلی ہے۔ جمال رئیسانی کہتے ہیں بلوچستان حکومت کا شکریہ کہ انہوں نے شہداء کی فیملی کو سنا، امید ہے مطالبات پورے ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان، امارات اسلامی افغانستان کے وزیر داخلہ سے ملاقات۔ وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین نے فضل الرحمان کو افغانستان کی داخلی صورتحال سے آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا دورے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان داخلی اور خارجی استحکام لانا ہے۔ خلیفہ سراج الدین نے کہا پاکستان کے ساتھ داخلی معاملات پر بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں پر حملہ کر کے مشرق وسطی میں جنگ کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں اور آبدوزوں سے دارالحکومت صنعا، شہر حدیدہ اور شمالی شہر صعدہ میں درجن بھر سے زائد مقامات پر بمباری، شہریوں کی بڑی تعداد میں ہلاکت کا خدشہ۔ امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے کارروائی حوثیوں کے حملوں کا جواب ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی نے کہا ہمارا مقصد حوثیوں کی فوجی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ حوثی ترجمان نے کہا جنگ اب غزہ میں نسل کشی کے حامیوں اور مخالفوں کے درمیان ہے۔ حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں امریکی جہاز پر میزائل داغے گئے تھے۔ امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر حملے کے بعد روس نے سلامتی کونسل سے ہنگامی اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے یمن پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ عمان کا کہنا ہے کہ یمن پر حملے کے لیے فضائی حدود فراہم نہیں کی۔ سعودی عرب کا امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر حملوں پر تشویش کا اظہار، برقین سے تحمل کا مظاہرہ اور تنازع کو بڑھنے سے روکنے پر زور دیا۔ امریکی اراکین کانگریس نے حملوں کو بائیڈن انتظامیہ کی ناکامی قرار دیا۔ نیو یارک میں ٹائمز اسکوائر پر یمن پر حملے کے خلاف احتجاج۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 100 روز ہو گئے۔ صہیونی فورسز کے خان یونس پر حملے، رفح میں گھر پر بمباری سے 9 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں سب سے زیادہ بچے متاثر ہوئے۔ عالمی ادارے سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز غزہ کی آبادی میں 1% بچوں کو شہید کر چکی ہے۔ بچوں کے لیے غزہ خطرناک جگہ بن چکا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کے خلاف سماعت کا دوسرا روز اسرائیل اپنا موقف پیش کر رہا ہے۔ کراچی لائنز ایریا کے قریب ٹریفک پولیس اہلکاروں کی بروقت کارروائی، 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ ٹریفک پولیس افسر نے ساتھی اہلکاروں کی مدد سے ملزمان کو پکڑا۔ علاقہ کا 2 ڈاکوؤں پر تشدد۔ صحافی عزیز میمن کے قتل میں ملوث ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ ایس ایس پی خیرپور کے مطابق اطلاع ملی کہ ملزم امیر حسین لنک روڈ پر واردات کی نیت سے موجود ہے۔ پولیس موقع پر پہنچی تو فائرنگ کے تبادلے کے بعد ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔